العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلقون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک لوگ جو آج اللہ کے عہد کو بیچ ڈالتے ہیں، ایسا معاوضہ لیتے ہیں اور اپنی قسموں کے اوپر بھی تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ولا یکلمهم اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کلام نہیں فرمائیں گے، یعنی شفقت والا کلام نہیں ہوگا، ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، ایسے لوگوں کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، ولا یزکیہم، اور ان لوگوں کو پاک بھی نہیں کریں گے، ولہم عذاب علیم، انجام کے طور پر ان کو دردناک عذاب تک پہنچنا ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، بے شک ان لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنی زبانوں کا ہیر پھیر کر کے وہ ایسی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں گمان ہوتا ہے یہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، وما هو من الکتاب، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب نہیں ہوتی، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے یوں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، وما هو من عند اللہ، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ لوگ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہیں اس چیز کا پتہ ہے، مَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی بشر کے لیے یہ بات تو روا ہی نہیں، اَن یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتاب عطا فرمائے، والحکم، اور اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے، دانائی عطا فرمائے، والنبوت، نبوت ایک عظیم منصب اللہ عطا فرما دے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں کو کہیں کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ہماری عبادت کرو،
ولیکن کونوا ربانیین، ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ وہ یوں کہتے ہیں کہ تم سارے ربانیین بن جاؤ، اللہ رب العزت کی فرما برداری اطاعت بندگی کرو، بما کنتم تعلمون الکتاب، کہ تم ایسی کتاب اللہ تعالیٰ کی سکھا رہے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور تم اس چیز کا درس دیتے ہو، بیان کرتے ہو، ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، یہ بات ایسے یعنی نہیں ہے کہ وہ ایسا حکم کرے کہ وہ فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو، ایأمرکم بالکفر، کیا وہ کفر کی بات کا حکم کر سکتے ہیں، بعد اذا تم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو اور تمہیں وہ کافر بنائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نسبت تم نے غلط قائم کی ہے۔ عہد، معاہدے، قول، قرار، قسم، زبان، یہ ساری چیزیں بندے کو بڑی احتیاط اور بڑی دیانتداری سے چلانے کا حکم دیا گیا۔ یہود و نصارہ اس چیز کی احتیاط نہیں کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میری ہے، قبضہ یہودی نے کر لیا ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، آپ کا دعویٰ ہے تو دعویٰ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی گواہ پیش کرے، اگر آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوگا تو پھر اس کو قسم کھانی پڑے گی، پھر وہ قسم کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گواہ بھی کوئی نہیں اور اس بندے کی قسم کا اعتبار بھی کوئی نہیں، بے ایمان سا بندہ ہے، وہ قسمیں کھا جاتا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب ایسے معاملات کے اندر ہم کیا کریں، کیسی احتیاط، کیسے فیصلہ کرنے میں یہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ مدعی ہے اور دوسرا مدعا علیہ ہے۔ اب دونوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں کہ دعویٰ کرنے والا مدعی گواہ لائے گا، مدعا علیہ اپنی قسم کھائے گا۔ قسم ایک اہم ترین گفتگو کا حصہ ہوتا ہے۔ عام لوگ احتیاط آج نہیں کرتے، اللہ کا نام لیں اور اسی طرح اللہ کے نام کو ڈھال بنا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، آخر کار ان کا انجام برا ہونے والا ہے، اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ لوگ قسموں کے اندر احتیاط نہیں کرتے، قسم کے اندر احتیاط نہ کرنا یہ کوئی ایسے نہیں کہ دنیا میں بندے نے چکر دے دیا اور اسی طرح چکر دیتے ہی چلا جائے گا، نہیں، ایک ٹائم آئے گا اس کو پکڑ لیا جائے گا۔ تو اس چیز کو اللہ کے قرآن نے بیان کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت فرمایا جو لوگ آج سودا بیچنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، غلط بیانیاں کرتے ہیں، پھر عصر کے بعد کا ٹائم بڑا اہم ترین ہوتا ہے، اس وقت میں قسم، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کی رحمت ان کے اوپر نہیں آئے گی، بہت بڑا اللہ کا غضب آئے گا۔ اور اس کو یہاں بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں بنایا، آخرت ہی کے لیے بندہ دنیا میں آیا ہے، اللہ رب العزت نے اس جہان کو بنانے کے لیے بھیجا ہے، بندہ ایمان بنائے، نیکی تقوی پرہیزگاری کو اپنائے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اگلا گھر اچھا نصیب فرمائیں گے۔ اگر بندے نے کچھ نہ کیا اور خرابیاں کرتا رہا تو اس کے لیے کہہ دیا گیا کہ یہ بندہ ہے جو آج دنیا کے مال کی خاطر ایسی قسمیں کھا رہا ہے، قول و قرار سب کچھ بیچنے پہ لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرنا پسند نہیں فرماتے، تو اللہ رب العزت تو پھر اسی طرح کریں گے، کیونکہ وہ تو خالق و مالک ہے، وہ گفتگو نہیں کریں گے، بات نہیں کریں گے، پھر کیا ہوگا، نکال دو ان کو، نیچے جائیں۔ اب ایسے ہوگا وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، ان کی طرف نظر بھی نہیں ہوگی قیامت کے دن، اور ایسے پاک بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، وہ پاک ہو جائیں گے گناہوں سے اور وہ جہنم سے بھی بچ جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ ایسے لوگ جو دھوکہ دینے کے لیے آج قسمیں کھاتے پھرتے ہیں اور سودے بازیاں الٹا سارا یہ چکر دے رہے ہیں، اب ان کے ساتھ قیامت کے دن کوئی بھی ڈیل نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو کوئی پاک کرنے کا نہیں اعلان کریں گے، لہذا آخر پاک کرنے کے لیے پھر کیا ہوگا، پھر آگ ہی پاک کرے گی نا، اللہ کا حکم نہیں تو پھر آگ ہے۔
اس لیے اعلان کر دیا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پھر یہودیوں کے بارے میں یہ بات بتائی گئی، یہ ہیر پھیر بڑا کرتے ہیں، چلاکیاں بڑی کرتے ہیں، باتیں اپنی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کی بات ہے، اور بات اپنی بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ سب فراڈی اور اس قسم کے چکر باز لوگ ہیں۔ لوگ خیال کرتے ہیں یہ بڑی کتاب تلاوت کر رہے ہیں، یہ تورات پڑھی جا رہی ہے، یہ انجیل پڑھی جا رہی ہے، حالانکہ وہ تو انہوں نے بدل دی اور اس میں ساری ترمیم کر دی، تبدیلیاں کر دی، کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ اب قانون کیا پڑھیں گے جب رہائی نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صرف دھوکہ دے رہے ہیں تمہیں، خبردار ہو جاؤ ایسے لوگوں کے بارے میں۔ اللہ فرماتے وہ کہتے ہیں اللہ کی بات، فرمایا جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کی بات نہیں۔ اور اللہ کی ذات پر جھوٹ بولنا بہت بڑا ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ اس بندے کو ذلیل کیا جائے گا۔ یہ معمولی بات نہیں کہ بندہ ایسے ہی زبان سے نکال دے اور کہہ دے اللہ کی بات ہے اور اللہ کے رسول کی بات ہے۔ نسبت ادھر کرنی ہے تو پوری احتیاط سے کرے بندہ، پوری تحقیق سے کرے، یقین سے کرے کہ یہ اللہ کی کتاب، یہ اللہ کا فرمان، یہ اللہ کے نبی کا ارشاد، یہ حضور علیہ السلام کی سنت۔ اب اس طرح بندہ پھر کرتا چلا جائے گا، وہ نجات پائے گا۔ ورنہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو غلطیوں کا شکار ہیں، بعض کہہ دیتے ہیں یہ بھی دین ہے، وہ بھی دین ہے، فلاں بھی، وہ نہیں ہوتا دین کا حصہ۔ یہ بندہ ناانصافی کا شکار ہو رہا ہے اور یہ بندہ آخرت میں بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ پھر اگلی تیسری آیت میں یہ بات بتا دی کہ ان لوگوں نے ہمیشہ اپنی غلطیوں کی نسبت نبیوں کی طرف کی ہے۔ نبیوں نے ایسے کہا، نبیوں نے ایسے کہا ہمیں اللہ کا بیٹا کہو، نبیوں نے ایسے کہا ہمیں اللہ کا شریک بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی، کسی بشر ایسے نے جس کو اللہ نے کتاب دی ہو، کیونکہ نسل انسانیت میں سے سارے نبی آئے، اللہ نے ان کو کامل درجہ دیا، عام انسان نہیں ہوتے، لیکن خاص اور بہترین مقام والے، پاک اور عظمت والے ہوتے ہیں، اندر انوارات ہوتے ہیں اور ساری شان اور عظمت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ما کان لبشر، کسی بشر نے ایسا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتاب دے۔ کتاب اللہ نبیوں کو دیتے ہیں، تو نبی اسی انسانیت کی نسل میں سے آئے، لیکن ہے عظیم انسان، سارے انسان مل کر بھی ایک نبی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو اللہ کتاب دے، حکمت دے، دانائی دے، نبوت دے، اور وہ ایسا کہے کہ ہماری عبادت کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے نہیں کہا اور کسی نبی نے نہیں کہا۔ تو یہ الزام ہوتا ہے اللہ کے نبی کے اوپر بھی ان لوگوں کا کہ انہوں نبی نے ہمیں کہا تھا ایسے کرو، مریم کو خدا بنا لو اور مجھے اپنا معبود بنا لو اور فلاں کرو اور فلاں کرو اور ایسے کرو۔ یہ ساری اپنی غلطیوں کی نسبت نبیوں کی طرف بدبخت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کر دیا کہ یہ لوگ ساری غلط بیانی کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو یہ کہا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم سب اللہ رب العزت کی بندگی کرو اور اسی کے طرف نسبت اپنی کرو، ہم رب والے اور ہم اسی کی بندگی والے، ہمیشہ اسی کی عبادت کریں گے، سجدہ نذر و نیاز سب اسی کے نام پر۔ یہ سارے نبیوں نے سبق پڑھایا، تم اللہ رب العزت کو ہی سامنے رکھو اور اس کی بندگی کرو۔ یہی کتاب سکھاتے رہے، یہی درس دیتے رہے اور یہی انہوں نے سکھایا۔ باقی یہ نہ حکم آیا ہے، نہ کسی نبی نے نہ کسی فرشتے نے ایسے کوئی پیغام سنایا، یہ لوگ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کفر کی بات بتائیں، وہ نبی شرک کے اوپر لگائیں، نبی اللہ کی بندگی سے ہٹا کر اور دنیا کو شرک پہ لگا کر مشرک بنا دے، کافر بنا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو نبی ہیں، معصوم ہیں، اللہ نے ان کو دین دیا ہے، اللہ نے ان کو کتابیں دی ہیں، قانون دیا ہے، شریعت دی ہے، وہ اس کے مطابق مزاج بھی رکھتے ہیں اور اس کے مطابق تعلیم بھی دیتے ہیں۔ کوئی ایسا بشر دنیا میں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی اپنی کتاب دی ہو، حکمت اور نبوت دی ہو اور اس نے ایسا کیا ہو۔ یہ اللہ کا قرآن آج ہمیں بیان کر رہا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔
یہ صرف یہودیوں کی غلط بیانی ہے، جیسے ایک جھوٹا واقعہ ہے اور قسم کھا جاتے ہیں، اور دوسری باتیں لوگ سودے بازیاں کر لیتے ہیں، مال کی خاطر پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس کا عمل بھی بتا دیا اور اس کا انجام بھی بتا دیا۔ مسلمان خبردار رہیں، مسلمان شرافت اور صداقت کے اوپر قائم رہیں، ہمیشہ سچی بات کریں، سچی قسم کی ضرورت آئے تو سچی ہی بات ہو، اس میں کوئی لالچ، کوئی طمع، کوئی ایسا مفاد نہ ہو۔ اللہ رب العزت اس کے اوپر ہی بندے کو عظمت دیں گے، ورنہ ان قسموں کے اوپر پکڑ آئے گی اور بندے پکڑے جائیں گے تو عذاب میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو کتاب آنا ہے اس کو بھی بیان کیا، نہ بات ہوگی، نہ نظر ہوگی، نہ پاک ہوگے، کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ عذاب سے بچانے کے لیے امت محمدیہ کو سبق پڑھا دیا اور ان لوگوں کی چال بازیوں سے خبردار کر دیا۔ دنیا کے نقصان سے بھی مسلمان محفوظ رہ سکتے ہیں، آخرت کے برے انجام سے بھی اللہ بچائے گا، لیکن اسی صداقت اور شرافت کی بنیاد پہ چلنے والے کو اللہ عظمت دے گا۔ اللہ رب العزت اپنے پاک نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔